ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ آج کا ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے شملہ ڈیپوٹیشن 1906۔ شملہ بیسکلی ایک ہل اسٹیشن تھا یونائٹڈ انڈیا کے اندر، اور 1 اکتوبر 1906 کو شملہ ڈیپوٹیشن یا شملہ وفد جو ہے اسے ترتیب دیا گیا۔ شملہ ڈیپوٹیشن بیسکلی ایک فرسٹ آرگنائزڈ پولیٹیکل اٹیمپٹ تھی یونائٹڈ انڈیا کے مسلمانوں کے لیے، جو انہوں نے اپنے رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے کی۔ شملہ ڈیپوٹیشن کو ڈیپلی انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھیں، اور ہم اس کے بیک گراؤنڈ میں دیکھیں کہ وہ کون کون سی ریزنز تھیں جن کی بنیاد پر شملہ ڈیپوٹیشن جو ہے وہ ترتیب دیا گیا۔ سب سے پہلی ریزن میں ہم دیکھتے ہیں جوائنٹ الیکٹوریٹ ہے۔ اب اس جوائنٹ الیکٹوریٹ بیسکلی ہے کیا، اور یہ کیوں دیا گیا، کب دیا گیا، اور یہ کیوں کاز بنا شملہ ڈیپوٹیشن کی۔ جوائنٹ الیکٹوریٹ بیسکلی ایک الیکٹوریٹ ہے جس کے ذریعے لوگ اپنے نمائندوں کو الیکٹ کرتے ہیں، اور جوائنٹ الیکٹوریٹ میں جتنی بھی کمیونٹیز ہیں ایک کانٹیننٹ میں یا ایک ملک میں رہنے والی، وہ اپنے نمائندوں کا انتخاب کرتی ہیں، اور اس میں میجورٹی جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ اب چونکہ انڈیا جو ہے وہ ایک اسٹیٹ تو تھا نہیں، ایک ایسی اسٹیٹ تو نہیں تھا جس کے اندر صرف ایک ہی کمیونٹی رہ رہی ہو، بلکہ انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر ڈفرینٹ کمیونٹیز رہ رہی تھیں، اور اس میں میجورٹی جو تھی وہ ہندوؤں کی تھی، اور جو فرسٹ مائنورٹی تھی جو اپنی تعداد میں زیادہ تھے، جو انڈیا کا 30% تھے، وہ مسلمان تھے۔ جب انڈین ایکٹ آف 1892 انٹروڈیوس کروایا گیا تو اس کے تحت جوائنٹ الیکٹوریٹ کا سسٹم انٹروڈیوس کروایا گیا۔ اب جوائنٹ الیکٹوریٹ میں جتنے بھی نمائندے کھڑے ہوتے تھے، ان کو جتنی بھی ایک ریجن کے اندر یا ایک پروونس کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے اپنے جو ان کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان میں سے کسی کو بھی وہ سامنے لا سکتے ہیں۔ تو جوائنٹ الیکٹوریٹ میں چونکہ ہندو جو تھے وہ میجورٹی میں تھی، لہٰذا لیڈرشپ لوکل لیول پہ انہی کی سامنے آتی تھی، تو مسلمان جو تھے وہ ان کے رائٹ کی پروٹیکشن نہیں ہو رہی تھی، اور مسلم لیڈرشپ جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی تھی۔ تو جوائنٹ الیکٹوریٹ ایک کاز بنی ہے شملہ ڈیپوٹیشن کی، اور شملہ ڈیپوٹیشن میں مسلمانوں نے جوائنٹ الیکٹوریٹ کیا، جو آلٹرنیٹ پیش کیا، دیٹ واز سیپریٹ الیکٹوریٹ۔ اس کے علاوہ نیکسٹ اب جو ریزن ہے وہ ہم دیکھتے ہیں انٹرنیشنل سینیریو میں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل سینیریو اس وقت کیسا تھا۔ انٹرنیشنل لیول پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت کی پولیٹیکل سچویشن ایسی تھی کہ جاپان جو کہ ایک چھوٹی سی اسٹیٹ تھی، اس نے رشیا کو شکست دے دی تھی۔ اس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ انڈینز جو ہیں وہ برٹشرز کا جو رول ہے اس کو کسی بھی وقت ختم کر سکتے ہیں۔ انڈینز میں اور خصوصاً جو مسلمان ہیں وہ بھی انگریزوں کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ تھے۔ تو 1857 کی جو جنگ آزادی کا ایونٹ ہوا تھا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے برٹشرز نے یہ سوچا کہ چونکہ ہمارے لیے انڈینز پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں، تو ہمیں ان کی ڈیمانڈز کو مان لینا چاہیے، اور ان کی جو ڈیمانڈز ہیں انہیں ماننا چاہیے، اور انڈینز کو خصوصاً مسلمانوں کو بھی جو ہے وہ سیٹسفائی کرنا چاہیے، تاکہ جو امن کی سچویشن ہے وہ انڈین سب کانٹیننٹ میں اس کو مینٹین کیا جا سکے، اور جو برٹشرز کے جتنے بھی آبجیکٹیوز ہیں ان کو حاصل کیا جا سکے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ کانگریس کا ایٹیٹیوڈ۔ اب کانگریس جب بنائی گئی تھی، انیشیلی کانگریس نے اپنے جتنے بھی آبجیکٹیو طے کیے تھے، تو کانگریس نے یہ کہا تھا کہ کانگریس جو ہے یہ ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے جو تمام انڈینز کی نمائندہ جماعت ہے، تمام انڈینز کی ریپرزینٹیٹیو ہے۔ یعنی اس میں یہ بالکل بھی اس نے انیشیلی یہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ صرف ہندوؤں کی جماعت ہے، بلکہ اس نے کہا تھا کہ تمام انڈینز کی، چاہے وہ ہندو ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ سکھ ہیں، پارسی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی کمیونٹی ہے، تو آل انڈیا نیشنل کانگریس جو ہے وہ سب کی نمائندہ جماعت ہے۔ لیکن ود دا پیسج آف ٹائم کچھ ایسے ایونٹس ہوئے ہیں کہ کانگریس کا جو ایٹیٹیوڈ تھا اس سے یہ بالکل کلیئر کٹ چیز واضح ہو گئی، خصوصاً جو 1906 سے پہلے کا جو ایونٹ ہے، دیٹ واز پارٹیشن آف بنگال 1905۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کانگریس ہے وہ خصوصاً ہندوؤں کی نمائندہ جماعت ہے، اور یہ مسلمانوں کی ریپرزینٹیشن بالکل بھی نہیں کر رہی۔ تو کانگریس کے اس اگریسو اور یہ جو اس کا سیلفش ایٹیٹیوڈ تھا، یہ ایک بہت بڑی جو ہے کاز بنا شملہ ڈیپوٹیشن کی۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ جو کاز ہے دیٹ از ریزگنیشن آف فلر۔ اب جو ایسٹ بنگال کا گورنر تھا اس وقت،
جب پارٹیشن آف بنگال کے بعد وہ سر فلر تھا اور وہ پرو مسلم تھا، یعنی مسلمانوں کی رائٹس کی بات کرتا تھا اور ہندو اس کے بالکل خلاف تھے۔ اب ہندوؤں نے برٹش گورنمنٹ کو پریشرائز کرنے کے لیے سودیشی موومنٹ کا آغاز کر دیا اور بہت زیادہ گورنمنٹ کو پریشرائز کیا۔ نتیجے کے طور پر سر فلر نے ریزائن کر دیا، اور یہ جو اس وقت یہ جو ایلیمنٹ کریٹ ہوا، اب مسلمانوں کو یہ فیل ہونے لگا تھا کہ ہندو جو ہیں وہ صرف اور صرف اپنے رائٹ کی پروٹیکشن چاہتے ہیں اور وہ مسلمانوں کو ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی کاز بنی سر فلر کے ریزگنیشن کے بعد کہ جو شملہ ڈیپوٹیشن ہے اسے ترتیب دیا جا سکے۔ اس کے علاوہ نیکسٹ جو ریزن بنی دیٹ از کانسٹیٹیوشنل ریفارمز۔ برٹشرز جو تھے یہ نہ صرف ایک انہوں نے ورلڈ کے ڈفرینٹ ریجنز کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا، بلکہ یہ کانسٹیٹیوشنل ریفارمرز بھی تھے۔ اب انہوں نے اب ایسی اسٹریٹجیز اڈاپٹ کرنا شروع کر دیں کہ یہ انڈینس کے اوپر ان کا جو رول ہے، جو ان کا تسلط ہے، اس کو لمبے عرصے تک اس کو اسٹیبلش کر سکیں۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے ہندوستان میں نئی سیاسی جو اصلاحات تھیں انہیں نافذ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی ریزن بنی تھی کہ چونکہ اس سے پہلے جو ریفارمز آ چکی تھیں وہ آلموسٹ ہر 10 سال بعد جو برٹشرز تھے وہ چاہتے تھے کہ ریفارمز انٹروڈیوس کروائی جائیں انڈیا میں، اور 1909 کی جو ریفارمز تھیں، منٹو مارلے ریفارمز، ان کو انٹروڈیوس کروانے سے پہلے انڈین سے کو یہ کہا گیا کہ ان کی جو بھی تجاویز ہیں ریفارمز کے حوالے سے وہ دیں، تاکہ ان کی نمائندگی بھی جو ہے وہ ریفارمز میں کی جا سکے۔ تو مسلمانوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا موقع تھا۔ اس بنیاد پر مسلمانوں نے خود کو آرگنائز کیا اور شملہ جو ڈیپوٹیشن تھا اس میں اپنی جو ان کی ڈیمانڈس تھیں وہ انہوں نے سامنے لائیں، تاکہ ان کے جو رائٹس ہیں ان کی پروٹیکشن کی جا سکے۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے جی ممبرز آف شملہ ڈیپوٹیشن۔ اب شملہ ڈیپوٹیشن کے جو ممبرز تھے یہ 35 تھے۔ اگر آبجیکٹیو کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو ممبرشپ آف شملہ ڈیپوٹیشن اس کو دیکھا جائے تو وہ 35 ہیں، اور ان 35 میں جو مین نام ہیں ان میں سر آغا خان تھے اور حکیم اجمل خان، مولانا HM مالک تھے، سید علی امام، مولوی سید شریف الدین، مولوی رفیع الدین احمد، سلطان محمد، اور نواب محسن الملک، نواب وقار الملک، میاں محمد شفیع اور مسٹر عمر حیات ٹوانا صاحب تھے۔ اب جو لیڈر تھے، جو ہیڈ تھے اس ڈیپوٹیشن کے، دیٹ واز سر آغا خان، جو کہ آپ پکچر میں بھی ان کی پکچر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب اس کے جو سیکٹری تھے، جو اس ڈیپوٹیشن کے سیکٹری تھے نواب محسن الملک تھے، اور یہ نواب محسن الملک کی بہت زیادہ ایفرٹس ہیں شملہ ڈیپوٹیشن میں۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی ڈیمانڈس تھیں جو شملہ ڈیپوٹیشن میں پیش کی گئیں۔ وائسرائے ہند لارڈ منٹو کے سامنے مسلمانوں نے جو سب سے پہلی ڈیمانڈ رکھی وہ تھی سیپریٹ الیکٹوریٹ۔ اب سیپریٹ الیکٹوریٹ سے مراد یہ ہے کہ مسلم چونکہ ایک ڈفرینٹ نیشن ہے، وہ ہندوؤں سے ایک مختلف جو ہے وہ قوم ہے، تو وہ اپنے نمائندوں کو، یعنی مسلم جو ہیں وہ مسلمان نمائندوں کو ہی الیکٹ کریں گے، اسے کہیں گے ہم سیپریٹ الیکٹوریٹ۔ جوائنٹ الیکٹوریٹ میں اب جتنے بھی نمائندے ہیں، جتنی بھی پاپولیشن ہے، چاہے وہ ہندو ہیں یا مسلم ہیں، وہ کسی بھی نمائندے کے لیے ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں، مین وہ ہندو لیڈرشپ کے لیے بھی کاسٹ کر سکتے ہیں، وہ مسلم لیڈرشپ کے لیے بھی کاسٹ کر سکتے ہیں۔ تو جو بندہ زیادہ ووٹ میجورٹی کی بیس پہ حاصل کرے گا وہ جو ہے ایز اے لیڈر سامنے آئے گا۔ لیکن سیپریٹ الیکٹوریٹ میں مسلم جو پاپولیشن ہے وہ مسلم نمائندوں کو ہی منتخب کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسری امپورٹنٹ ڈیمانڈ تھی وہ یہ تھی کہ قانون ساز اداروں میں مسلمانوں کی نمائندگی کا جو تناسب ہے اس کو طے کرتے وقت حکومت وقت جو ہے وہ نہ صرف یہ دیکھے کہ مسلمان تعداد میں کتنے ہیں، بلکہ مسلمانوں کی جو سیاسی اہمیت ہے اس کو بھی مد نظر رکھے۔ اس کے علاوہ جو اگلی ڈیمانڈ تھی وہ یہ تھی مسلمانوں کو سرکاری ملازمتوں اور مقامی جو حکومتی ادارے ہیں ان میں مسلمانوں کا جو جائز حصہ ہے وہ انہیں دیا جائے، تاکہ مسلمانوں کے جو حقوق ہیں ان کی پروٹیکشن ہو سکے اور وہ ہندو جو ڈومیننس ہیں اس سے بچ سکیں۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کی ایک ڈیمانڈ یہ بھی تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ نہ صرف ہائی کورٹس میں اور جو چیف کورٹس ہیں ان کے جو ہیں وہ جج بھی مقرر ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے ایک جو یونیورسٹیز ہیں ان کی اسٹیبلشمنٹ میں بھی مسلمانوں کی ہیلپ کی جائے، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو ہے یہ اس کی ایک مثال ہے۔
اس کے علاوہ ایک اور بہت امپورٹنٹ ڈیمانڈ جو تھی وہ یہ تھی کہ گورنر اس وقت کا جو گورنر جنرل تھا اس کی ایگزیکٹو کونسل میں بھی مسلمانوں کو نمائندگی دی جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ ڈیمانڈ مسلمانوں کی یہ تھی کہ جتنے بھی امپورٹنٹ سینڈیکیٹس ہیں یا یونیورسٹیز ہیں ان میں بھی مسلمانوں کو نمائندگی دی جائے۔ ویل اسٹوڈینٹس، اگر ہم شملہ ڈیپوٹیشن کا جو ٹاپک ہے اس کو اگر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں تو ہمیں اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ شملہ ڈیپوٹیشن جو ہے یہ مسلمانوں کی فرسٹ پولیٹیکلی آرگنائز اٹیمپٹ تھی جس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ اب اس کی امپورٹنس کیوں ہے؟ چونکہ مسلمانوں نے اپنی جو ان کی ڈیمانڈس ہیں انہیں گورنمنٹ کے سامنے پیش کیا، اور اس وقت کے جو وائسرائے ہند لارڈ منٹو جو تھے انہوں نے بہت سمپیتھیٹک جو اپنا رویہ تھا، بہت سمپیتھیٹک رسپانس دیا مسلمانوں کو، اور 1909 کی جو ریفارمز آئی ہیں بعد میں منٹو مارلی ریفارمز، ان میں مسلمانوں کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے، اور خاص کر جو سیپریٹ الیکٹوریٹ کی ڈیمانڈ تھی جب اس سے مانا گیا تو اس سے یہاں پر ٹو نیشن تھیوری کا جو ایک ٹو نیشن تھیوری جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ اسٹرینتھن ہوئی، اور مسلمان ایز اے سیپریٹ نیشن کے طور پر ریکگنائز ہونے لگے۔ یعنی اس سے پہلے تو یہی کہا گیا تھا، ہندو چونکہ میجورٹی میں تھے اور وہ سامنے یہی کہتے تھے کہ چونکہ انڈیا میں میجورٹی ہندوؤں کی ہے تو ہندو جو ہیں وہ ایک سنگل نیشن ہے، تو یہاں پر آگے ٹو نیشن تھیوری جو ہے وہ اسٹرینتھن ہوتی ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلم ایک سیپریٹ نیشن ہے اور ان کے رائٹس کی پروٹیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اگر ہم اس کو بہت دیکھیں کہ اس کے اثرات کیا ہیں تو اس کا سب سے پہلا اثر جو ہے وہ منٹو مارلی ریفارمز ہیں، اور اس میں سیپریٹ الیکٹوریٹ کی ڈیمانڈ ہے جو کہ ایکسیپٹ کر لی گئی۔ اس کے علاوہ جو ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو 1920 میں اس کو یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا، اس سے پہلے جو ہے اس کی بنیاد جو ہے ایز اے اسکول محمڈن اینگلو اورینٹل اسکول، اور پھر اسے کالج کا درجہ دیا، اور اس کی بنیاد رکھنے والے جو ہیں وہ سر سید احمد خان ہیں۔ تو اس کے علاوہ یہ مسلمانوں کے لیے بہت جو ہے وہ ایک معنی خیز ایفرٹس تھی۔ اور اس کا ایک اور نتیجے کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ سیکنڈ آرگنائز پولیٹیکل اٹیمپٹ جو ہے، چونکہ اکتوبر 1906 میں شملہ ڈیپوٹیشن ہوا تو دسمبر 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی، تو یہ بھی مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ سو اسٹوڈنٹ، دس از آل اباؤٹ شملہ ڈیپوٹیشن. So if you people have any sort of questions, any sort of confusion, you can comment on in comment box. Thank you very much.